توفیق کے معنی ہے کہ بھلائی کے اسباب سامنے آ جائیں اور برائی کے راستے بند ہو جائیں، بظاہر یعنی دور ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، ابھی تک یہ نیکی باقی ہے کہ اکثر گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اکثر، سب کو نہیں۔ بہت سے لوگ بدنگاہی اور داڑھی منڈانے کو اور تصویریں لٹکانے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں وہاں تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ ہم نے کہنا چھوڑ دیا، لوگوں نے کرنا ہی چھوڑ دیا گناہ کو، بلکہ حلال سمجھنا شروع کر دیا۔ گناہ کے حلال سمجھنے سے بعض دفعہ ایمان تک زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کو گناہ سمجھنا، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی کبھی نہ کبھی عطا فرماتے ہیں، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، حلال سمجھنے لگے شیر مادر کی طرح، پھر وہ اس کو توفیق توبہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ کم از کم بدکاری، قتل و غارت گری، رشوت، سود، سب کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والا خود شرمندہ بھی رہتا ہے اور دوسروں کی آنکھوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچنا ہمارے معاشرے میں آسان ہے۔ اس کے بالمقابل آدمی یورپ چلا جائے تو وہاں یہ سارے گناہ کھلے عام ہوتے ہیں، بدکاری اور ایسی چیزیں، سود وغیرہ کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے ایسے معاشرے میں رہنا، اسلامی معاشرے میں، بلا وجہ صرف اس لیے جیسا آج کل اکثر مسلمان کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے اغیار کے ممالک میں دارالکفر میں چلے جاتے ہیں، اس سے پیسہ تو مل جاتا ہے، ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں کے ایسے حالات آتے ہیں کہ لڑکوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کر لی، ساتھ کام کرنے پڑھنے کی وجہ سے، اور کتنی لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی۔ اور لڑکی جب گھر سے بھاگتی ہے تو یورپ کا معاشرہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو بلکہ حقوق دیتا ہے کہ جیسے ہی یہ لڑکی 18 سال کی ہوگی پھر اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم سے شادی کرے، کسی سے بھی کرے۔ تو ایسے نظائر وہاں دیکھنے میں آتے ہیں کہ والدین بیچارے گھٹ کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ نئی تعلیم گاہیں ایسی ہیں جہاں مکس گیدرنگ ہے، تو یہ قصے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ایسی جگہوں پر بھی ہمارے دوستوں کا جانا ہوا کہ جہاں ان کے بتایا کہ ہمارے باپ دادا نانا ہمارے مسلمان تھے، لیکن وہ لوگ عیسائی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ماحول معاشرے کا رنگ دیکھ کر۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے عیسائی اور ہندو سندھ میں اور عیسائی شہروں میں کام کرتے کرتے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف یہی معاشرہ ہے، تو جہاں پہ اچھائی غالب آتی ہے وہاں برائی بھی غالب آتی۔ تو بعض دفعہ ان کی اولادیں گئے تھے کمانے کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے، اولاد کیا ہو گئی؟ کافر ہو گئی۔ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایک صاحب نے آ کے خود حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو قصہ سنایا کہ جب وہاں میں نے دیکھا کہ بچے خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو میں نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، کیا کرتے ہو تم؟ کہ بہت زور سے ڈانٹا، شاید ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس نے فون کر دیا، کوئی جیسے یہاں 15 ہے وہاں کوئی نمبر ہوگا، پولیس آ گئی اور لے جا کے ابا کو تھانے میں بند کر دیا۔ بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بیٹی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اپنے بھلائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتے، ایک وہاں کا قانون ہے۔ اور خاص طر ایسی چیزوں کو اور زیادہ ہوا دی جاتی ہے تاکہ معاشرہ جو ہے مادر پدر آزاد ہو جائے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو تم کیوں جنت میں جاؤ گے؟ تمہیں بھی لے کے جائیں گے۔ تو مغربی معاشرہ یہ چاہتا ہے۔ بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے۔ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے۔ کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب، مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے خود بتایا، اور وہی صاحب تھے، حضرت میر صاحب میں سناتے تھے کہ ایک دفعہ آئے تھے بہت پہلے کہ بھئی ایسا ہے، میرا باہر کا ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں شفٹ ہو جاؤں، یہاں تو بہت مشکل ہے کمانا اور بہت مشکل ہے بچانا، گھر بھی نہیں بن پاتا۔ میر صاحب ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ رزق رزاق ہر جگہ موجود ہے، اللہ سے مانگو اور اپنے علاقے میں رہو۔ شاعر کہتا ہے کہ مزہ جب ہے یہیں رہ کر، فضا بدلو گلستاں کی،
وہ پورے غم سے گھبرا کر چمن چھوڑا نہیں جاتا. ہر آدمی چلا جائے. شیخ الاسلام اس کو لکھتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات میں کہ باہر جانے والے اکثر ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے یا کسی کام میں ماہر, اچھے ٹیکنیشین, بہت اچھے کام میں ماہر یا تعلیم میں ماہر. تو ہمارا اچھا ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے, یہاں کیا رہ جائیں گے, یہاں کچرا رہ جائے. تو اس لیے ہماری قوم ترقی کرنا مشکل ہو جائے. اس لیے انہوں نے مشورہ دیا اور یہ بھی فرمایا کہ کتنے بھی اچھے آپ قابل ہو کے جائیں, آپ ان ممالک, یورپی ممالک کے نمبر 1 شہری نہیں ہو سکتے, نمبر 2 یا 3 درجے کے شہری ہوں گے. پورے حقوق آپ کو نہیں ملیں گے, پورے حقوق آپ کو نہیں ملے. اس کے لیے بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے پیپر میرج کرنا پڑتا ہے, وہ عیسائی عورت سے, تو وہ کرتے ہیں, اس کے لیے پیپر میرج بھی کرتے ہیں, یعنی صرف دکھانے کے لیے صحیح, لیکن یہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں کرنے کے بعد پھر کیا ملتا ہے, تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے, اور پھر اپنا بھی ایمان ڈگمگاتا ہے, اور اولاد اور ان کی اولاد کا ایمان بعض دفعہ بالکل چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آسٹریلیا سے یا اسی طرح کسی کا فون آیا تھا, جانتا نہیں کہیں سے نمبر مل گیا اس کو, حضرت والا کے حوالے سے, ان کے غلاموں سے لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں. وہ یہی رونا رو رہا تھا کہ میری بیوی نے بھی یہاں آ کے مجھ پہ کیس کر دیا ہے, اب میرے بچے الگ ہیں, اور بیوی کو ذرا سا میں نے ٹائٹ کیا پردے کے اعتبار سے, اس نے مجھ پہ کیس کر دیا, اب وہ الگ ہے, میں الگ ہوں, آپ کوئی حل بتائیں. میں نے کہا حل یہی تھا کہ آپ پہلے مشورہ کرتے تو آپ کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتے. اب جب سمندر میں ڈوب گئے, اب نکالنا بہت مشکل کام ہے. تو بہرحال صاحب نے خود بتایا, میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ وہ آئے تھے تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا, بھائی روکھی سوکھی کھا لو, کم از کم یہاں ہماری نمازیں جماعت سے ہو رہی ہیں. وہاں کتنے بھی آپ بہت متقی لوگ بھی ہیں, ایک مسلح ہے جہاں جا کے بڑی مشکل سے کئی کلومیٹر پر ایک مسلح ہوتا ہے, جہاں جا کے کچھ مسلمان مل کے نماز پڑھتے ہیں. بلند آواز سے اذان دینا وہاں پھر الاؤ نہیں ہے اکثر علاقوں میں, بعض جگہوں پر ہے بھی لیکن اکثر علاقوں میں نہیں ہے. تو یہ اس برسی میں کئی کلومیٹر یہاں پہ ہو تو آدمی سست ہو جاتا ہے, وہاں پہ اور زیادہ سست ہو جاتا ہے. تو اتنی مشکل سے جمعے کی نماز ملنا مشکل, عام نمازوں میں جماعت سے نماز مشکل, اکیلے نماز پڑھنے میں عام طور پہ آدمی سست ہو جاتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں کا ماحول معاشرہ دین پر چلنے میں معاون ہے, اور وہاں کا ماحول معاشرہ دین میں رکاوٹ میں معاون ہے, یعنی بے دینی میں معاون ہے. تو بہرحال ان صاحب نے بتایا کہ جب بچے نے فون کر دیا اور مجھے تھانے میں بند کر دیا, کئی دن رہنا پڑا, بھاری جرمانہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ بس ایسا کیا کیوں, کچھ بھی وجہ ہے. ہاں یہاں تو چلو وجہ پوچھیں گے, وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھا, چلو بھی غیرت کا معاملہ ہے, نہیں وہاں غیرت کیا ہے, غیرت تو وہ پی چکے ہیں گھول کے, غیرت کہاں رہ گئی. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی خاص واپس آ گئے چند دن بعد, جتنے دن بھی انہوں نے رکھا, مہینہ 2 مہینے, اس کے بعد واپس آ گئے, اور انہوں نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دکھایا, ایک پلاننگ کے تحت خاص ری ایکشن نہیں دکھایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, معمول پہ زندگی گزرنے لگی. لہذا انہوں نے پھر کہا کہ چلو بھئی اب بہت عرصہ ہو گیا, اب پاکستان چلتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا, پھر پاکستان آئے. تو پاکستان آنے کے بعد سب کا پاسپورٹ, گھر والوں کا سب کا ان کے پاس تھا. ایئرپورٹ پہ اترتے ہی انہوں نے پہلے پاسپورٹ پھاڑا, جہاں باہر کا پاسپورٹ تھا اس کو پھاڑا, اور اس کے بعد اسی بچے کی پٹائی کی جس نے تھانے میں فون کیا وہیں پہ. اب وہ جا رہا ہے, سفید پوش پولیس والے جو ہوتے ہیں, ارے یہ مار رہے ہیں, دیکھو تو کیا مار رہے ہیں, تو ہم کیا کریں, یہاں تو ابا مارتا ہے, اماں بھی مارتی ہے, یہاں ہمارا معاشرہ. یہ لطیفہ نہیں ہے, حقیقت ہے. تو یہ وہاں پہ یہ نہیں کر سکتے, وہاں کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے, اور کبھی کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے اور کر نہیں سکتا. تو یہ ہم تھوڑے سے پیسے کے لیے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے آج بے شمار مسلمان جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں, پاسپورٹ میں اتنی لائن ہے, اتنی لائن ہونے کے باوجود, اور جو عام سا ہے جس میں کوئی خاص ارجنٹ نہیں ہے, اور اس کی فیس بھی اب بڑھا دی گئی ہے, 50% فیس اس کی بڑھا دی گئی ہے, کیونکہ لوگ اتنے آ رہے ہیں. لہذا وہ اس میں 2-3-4 مہینے میں پاسپورٹ بن کے آ رہا ہے. ارجنٹ والا بھی جو پہلے 4-6 دن میں ملتا تھا, اب وہ بھی 15 دن میں مل رہا ہے. تو یہ کیوں ہے, پاسپورٹ اتنے بنائے جا رہے ہیں, لوگ اسی لیے پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں. بس یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ گویا کہ وہاں پیسے درختوں میں لگے ہوئے ہیں, توڑ لیں گے جا کے, جبکہ وہاں والے الگ پریشان ہیں, وہاں سے بھی فون آتے ہیں, وہ الگ پریشان ہیں. پوری دنیا میں غربت اور
مہنگائی ہے، اور یہ سارے سود کے ثمرات ہیں، کیونکہ سود میں ساری دنیا جکڑی ہوئی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو اسلام کا نظام ہے یہی دنیا میں اور اصل کامیاب ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو کیا دیکھے، کیونکہ دنیا کی اصل آج کل جو یہ اکانومی وغیرہ کی چیزیں جو ہیں یہ ساری ان لوگوں کے پاس ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں، اسی لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن آسان کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس معاشرے میں رہیں۔ دبئی کون سا دور ہے اور کون سا یورپ ہے، لیکن دبئی میں بھی بدکاری کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ نوجوان چلے جاتے ہیں، پیسہ ملے گا، ایمان یوں جائے گا، اور کیونکہ وہاں دیکھتے آدمی کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں تو ہر دوسرا دوست جاننے والا ہے، کسی کو پتہ چلے گا آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پہ گناہ میں آرام سے جو ہے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے عادی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ساری دنیا کر رہی ہے، کیونکہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں الحمدللہ یہاں پر اتنا احساس ہے کہ کم از کم ہمارے یہاں جو ہے یہ چیز ہے، اور یہی کفر چاہتا ہے کہ یہ تیسری دنیا کے لوگ بھی ہماری طرح ترقی یافتہ ہو جائیں، جانوروں کی طرح آزاد ہو جائیں۔ اولئک کالانعام، قرآن کریم ان کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس طرح جانور راستے میں بدکاری اپنا کام کرتے ہیں، بدکاری کیا ان کے لیے کوئی قانون اور اصول اور کوئی قاعدہ ہے نہیں، وہ تو بے عقل ہیں، اس لحاظ سے ان کو عقل نہیں، مکلف نہیں، لیکن یہی کام یورپ میں جو ہے عام طور پہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ الحمدللہ کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ابھی اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، لہذا کفر یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان اور یہ لوگ بھی ہمارے پیچھے آئیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جیسے تیسے قسم پرسی میں گزارا کر لیں، لیکن ایمان کو یہاں سے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔